بکری کو کسی ونڈے کی ضرورت نہیں ہے، بکری کو کسی منرل، کسی مکسچر، کسی ٹی ایم آر، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب جینتر کھا رہی ہے، جینتر مسالہ بھی ہے، جینتر خوراک بھی ہے، جینتر ونڈا بھی ہے، آپ بے فکر ہو کے کانوں میں انگلیاں دے لیں، صرف جینتر بکریوں کو ڈالتے رہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں نثار احمد دول، آپ دیکھ رہے ہیں دول گوٹ فارم کا آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج دوستو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جینتر کو آپ نے لگانا کس طرح ہے، جینتر کو آپ نے اگانا کس طرح ہے، اور جینتر کو آپ نے بکری کو کھلانا کس طرح ہے۔ ایک بات دوستو یاد رکھیں، 70% بکری فارمنگ اسی میں ہے کہ آپ کو جینتر لگانا آ گیا، آپ کو اگانا آ گیا، اور بکری کو کھلانا آ گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بکری جو کچھ گرمیوں میں کھاتی ہے اسی کا رزلٹ سردیوں میں جا کے دیتی ہے۔ دوستو جس بکری نے گرمیوں میں تسلی کے ساتھ جینتر کھایا ہوتا ہے، سردیوں میں جا کے اس کے چارے میں اگر آپ سے کمی بیشی بھی ہو جائے تو وہ برداشت کر لیتی ہے۔ سب سے پہلے دوستو چلتے ہیں جینتر کے موسم کاشت کی طرف۔ دوستو 15 مارچ سے لے کے 8 اگست تک جب آپ کا دل کرے آپ جینتر کو کاشت کر سکتے ہیں۔ یہ 4-5 ماہ اس کی جو کاشت کا موسم ہے بالکل بہترین ہے۔ صرف یہ ہوگا کہ اگر آپ اس کو لیٹ جا کر کاشت کریں گے تو اس کا جو ایک آدھا کٹ ہے نا وہ آپ کو کم ملے گا۔ دوسرا دوستو اس کا طریقہ ہے کاشت۔ اس کو 2 طریقوں سے دوستو کاشت کیا جاتا ہے۔ ایک آپ اس کو وتر کا کاشت کر سکتے ہیں، مطلب کہ زمین کو آپ نے پانی لگایا، اس کے بعد جب زمین وتر آ جائے تو اس میں آپ ہل چلا کے بیج دے کے اوپر سے دوبارہ پھر ہل چلا دیں۔ دوسرا اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے زمین پہلے تیار کر لی ہے، تیار کرنے کے بعد آپ نے اس کو پانی لگایا ہے، پانی لگا کے اس کے اندر آپ نے بیج کا چھٹا کر دیا ہے۔ تیسرا اس کا ایک اور بھی طریقہ ہے، اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں، آپ بغیر ہل چلائے، بغیر زمین تیار کیے کسی بھی فصل کا وڈ ہو اس کو آپ نے بھر کے پانی لگا لینا ہے، پانی لگانے کے بعد آپ نے اس میں چھٹا کر دینا، جینتر پھر بھی اگاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے دوستو بیج۔ اگر دوستو آپ نے بکریاں جینتر کے اندر چرائی کروانی ہے تو پھر آپ نے بیج اس کا استعمال کرنا ہے 8 کلو، اور اگر آپ نے اس کو کاٹ کر بکریوں کو استعمال کروانا ہے تو پھر آپ نے بیج ڈالنا ہے 10 کلو۔ اس کا جو بیج ہے دوستو تقریباً 100 سے 150 روپے فی کلو کے حساب سے مل جاتا ہے۔ اگر آپ کسی کمپنی کا لے کر ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں، ہم تو وہی جو عام دیسی گھروں والا ہوتا ہے وہی استعمال کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو آتا ہے اس کا پانی۔ جینتر کو پانی عام فصل سے زیادہ لگایا جاتا ہے، یہ بڑی دوستو ڈھیٹ فصل ہے، اس کو پانی جتنا مرضی زیادہ لگ جائے اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہے، اور یہ جینتر جو پانی کی کمی بیشی ہے وہ بھی برداشت کر لیتی ہے۔ اگر دوستو بات کریں جینتر کی کھاد کی، اگر آپ نے اس سے بہت اچھا رزلٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ دوستو کاشت کے وقت اس کو نیچے ایک ڈی اے پی کا گٹو ڈالیں، اس کے بعد اس کو آپ آدھا بوری یوریا ڈال دیں۔ یہ 5 ماہ آپ کے اس طرح نکالے گا کہ جس طرح نکالنے کا حق ہوتا ہے۔ اور اگر آپ ڈی اے پی نہیں ڈالنا چاہتے تو پہلے اور دوسرے پانی پر آپ اس کو 1 بوری یوریا یا 1.5 بوری یوریا میکسیمم ڈال سکتے ہیں۔ یہ کھاد میں نے ان لوگوں کے لیے بتائی ہے کہ جو لوگ کھاد کے بڑے شوقین ہوتے ہیں۔ میں اگر آپ کو اپنی بات بتاؤں تو میں نے پچھلے 5 سالوں میں کبھی بھی جینتر کو کھاد نہیں ڈالی۔ جینتر کو کاشت کر دینا، اس کو پانی بھر کے لگاتے رہنا، جینتر کو کھاد کی کوئی ضرورت میں نے تو کبھی محسوس نہیں کی۔ آپ لوگوں کے لیے بتا دی ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ آپ جینتر کس زمین میں لگا سکتے ہیں۔ دوستو پکے وٹ کی زمین ہو جینتر لگ سکتا ہے، ریتلی زمین ہو جینتر لگ سکتا ہے، کلراٹھی زمین ہو جینتر لگ سکتا ہے۔ میں آپ کو یوں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں جو زمین اویلیبل ہے وہاں دوستو آپ جینتر اگا سکتے ہیں۔ یہ ہر جگہ پر ہو جاتا ہے، بڑا سخت جان پودا ہے، اس کے لیے کوئی مخصوص زمین کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ کی زمین کمزور ہے، کلراٹھی ہے، تو آپ 1-2 دفعہ اس میں جینتر کاشت کریں گے تو وہ جو زمین ہے وہ بھی اس کا جو لیول ہوگا وہ بہترین ہو جائے گا، زمین قابل کاشت ہو جائے گی۔
اس کا دوستوں جو پروٹین لیول ہے وہ انتہائی ہائی ہوتا ہے، 25+ اس کا پروٹین ہوتا ہے۔ اور اگر اس کی فیزیبلٹی کی بات کریں، اس کے خرچ اخراجات کی بات کریں، تو دوستوں آپ نے جو زمین تیار کرنی ہے اس کا 5,000 روپے آپ لگا لیں، اس کا ڈیزل کا خرچہ 2,000 روپے کا اس کا بیج آتا ہے، اور اگر آپ نے 1.5 بوری اس کو یوریا ڈال لیا تقریباً کو 7-8 ہزار روپے کی وہ بن جائے گی، تقریباً اس حساب سے یہ 15,000 روپیہ خرچہ بن جائے گا۔ اور اگر آپ نے DAP ڈالنی ہے تو پھر اس کا تقریباً 25,000 روپیہ خرچہ ڈال جائے گا ٹھیکہ چھوڑ کے۔ اس کا اگر ساری آپ کیلکولیشن کریں، اندازہ لگائیں، 4 سے 5 ماہ آپ کی بکریاں جو 15 ہیں وہ 1 ایکڑ کو کھائیں تو تقریباً جو خرچہ ہوگا وہ 10 سے 12 روپیہ فی بکری کا ہوگا۔ اگر مزید کسی نے کیلکولیشن کرنی ہے تو بھائی خود کر سکتا ہے، ہم نے کئی دفعہ کی ہوئی ہے۔ اور بکری کو کسی ونڈے کی ضرورت نہیں ہے، بکری کو کسی منرل، کسی مکسچر، کسی TMR، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب جینتر کھا رہی ہے، جینتر مسالہ بھی ہے، جینتر خوراک بھی ہے، جینتر ونڈا بھی ہے، آپ بے فکر ہو کے کانوں میں انگلیاں دے لیں، صرف جینتر بکریوں کو ڈالتے رہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں اس کا طریقہ استعمال۔ دوستوں جینتر کو آپ 2 طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے کہ آپ بکریوں کو جینتر کے اندر گھنٹہ صبح گھنٹہ شام کو چھوڑ دیا کرے، آپ کی بکریاں گزارا کر لیتی ہیں۔ دوسرا اس کا طریقہ کار ہے دوستوں اس کو کاٹ کے ڈالنا۔ جب جینتر تقریباً 2.5-3 فٹ کا ہو جائے تو آپ نے نیچے سے 1 فٹ چھوڑ کے اس کی کر لینی ہے کٹائی۔ جینتر کو آپ نے دوستوں کٹ کر لینا ہے۔ ساتھ گرمیوں میں آپ نے تھوڑی سی مقدار میں دوستوں جوار آپ نے کاشت کر لینی ہے، ان کو مکس کر کے کترا کر لینا ہے۔ تقریباً 80% آپ نے جینتر لینا ہے اور 20% لینی ہے جوار، اس کا آپس میں کرنا ہے دوستوں کترا، اور اپنی بکریوں کو آپ جتنا وہ کھائیں گی آپ روٹین کے ساتھ ڈالتے رہیں۔ اور میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ بکریاں اس کے اندر نہ چھوڑیں، اندر چھوڑنے سے زیادہ رزلٹ آئے گا اگر آپ کاٹ کر ڈالیں گے۔ اگر آپ بکریاں اندر چھوڑیں گے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو زمین ہے اس میں روڑی وغیرہ ڈل جاتی ہے، زمین مزید اچھی ہو جاتی ہے۔ مگر جو جینتر کا رزلٹ ہے نا بکریوں کے حوالے سے وہ کم دن نکالتا ہے۔ میں نے آج کوشش کی ہے کہ کسی بھائی کا جینتر کے متعلق کوئی سوال نہ رکھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ نہیں رہے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔